بنگلہ دیش سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے اور وہاں پہ یہ تجویز دی گئی ہے بھارت کی 7 بہنوں یعنی 7 سسٹر سٹیٹس کے اوپر جو ہے قبضہ کر لے. پورے بھارت کے نقشے کو دیکھیں نا تو یہ آپ کو لگے گا جیسے کسی مرغی کا نقشہ ہوتا ہے نا, تو یہ جو 7 سٹیٹس ہیں یہ اس کا سر کہتے ہیں, بیچ میں یہ پتلی سی ایک گردن بنتی ہے, تو یہ جو پتلی سی گردن ہے نا اس کو چکنز نیک کہا جاتا ہے. بھارتی حکومت نے ہندوستانی فوج اور ہندوستانی فضائیہ کے زیر استعمال دھرو فلیٹ کے آپریشنز کو دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دی ہے. نیوی اور کوسٹ گارڈ کو کہا کہ بھائی جان تسی دور ہی رہنا, تسی نہ ٹچنا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیول چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, بڑی خبر آئی ہے بنگلہ دیش سے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت تناؤ چل رہا ہے اسی حوالے سے بنگلہ دیش سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے اور وہاں پہ ایک سابق جنرل کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش کو چاہیے کہ وہ بھارت کی 7 بہنوں یعنی 7 سسٹر سٹیٹس کے اوپر جو ہے قبضہ کر لے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس کا بہت لمبا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ یہ 7 بہنیں یہ کن ریاستوں کو کہا جاتا ہے, بھارت کی کون سی ریاستیں ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بھارت کی ان 7 بہنوں کو یا 7 سسٹر سٹیٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور پاکستان کے حق میں ایک بہت بڑا بیان ہے جو ایک بنگلہ دیشی جنرل کی جانب سے آیا ہے. اس کو ڈسکس کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں, اور ایک خوشخبری بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے شیئر کرنی ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے, اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور ایک چھوٹی سی درخواست, نقالوں سے ہوشیار رہیے گا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, پھر نقال جو ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو نقالوں سے بھی ہوشیار رہیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے خوشخبری میرے خیال میں شیئر کرتے ہیں, اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے جو وہ ہے ایکس انڈس مشق کے تحت ابدالی میزائل نظام کا جو ہے وہ کامیاب تجربہ کیا ہے. ابدالی میزائل جو ہے اس کی رینج 450 کلومیٹر بتائی جاتی ہے. اچھا, عام طور پہ ان دا ٹائم آف ٹینشنز جب بھی کسی میزائل کا تجربہ کیا جاتا ہے تو آبویسلی وہ جو ہے وہ بڑی اس کی امپورٹنس ہوتی ہے, کیونکہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک سگنلنگ بھی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جس طرح جو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے بھارت کی جانب سے, تو اس کے بعد پاکستان نے بھی جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے تھے, تجربہ کیا تھا اس کا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس موقع کے اوپر آپ اپنی جو ہے وہ پاور دکھائیے, میزائل پاور اپنی دکھائیے. میں تھوڑا سا یہ جو ابدالی میزائل ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسکلی ہتف سیریز جو پاکستان کی ہتف سیریز ہیں یہ اسی کا ایک پارٹ ہے, اور اس کی رینج جو ہے وہ 450 کلومیٹر بتائی جاتی ہے. رول اس کا جو ہے وہ ٹیکٹیکل SRBM ہے. اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ دشمن کے جو بنکرز ہیں, دشمن کی جو چھاونیاں ہیں, دشمن کے جو میزائل انسٹالیشنز ہیں, یا پھر ایون جو جہاز ان کے بیسز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, ان ایئرپورٹس کو, ان ایئر بیسز کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی جو پے لوڈ کیپیسٹی ہے, پے لوڈ کیپیسٹی سے مراد ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ مواد جو ہے وہ کتنا اس کے اندر لوڈ کر سکتے ہیں. تو وہ تقریباً کوئی 150 سے لے کے 500 کلو گرام تک اس کے اندر لوڈ جو ہے وہ یہ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن آبویسلی یہ لوڈ جو ہے وہ آپ کس حد تک لے کے جا سکتے ہیں, یہ اس کے بعد جو ہے اس کے ڈسٹنس کے اوپر بھی یہ فرق پڑتا ہے. اب بیسکلی آپ جب ایک میزائل کا جب ایک تجربہ کرتے ہیں تو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی رینج جو ہے وہ 450 کلومیٹر ہے, انڈیا کو بھی اس بات کا پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس, کیونکہ یہ جو میزائل ہے ابدالی ہتف 2 بھی جسے کہا جاتا ہے, پاکستان آلریڈی اس کو اپنی جو پریڈ ہوتی ہے, جو ہماری 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے, اس کو وہاں پہ آلریڈی اس کو دکھا بھی چکا ہے. تو یہ ویپنری ہمارے پاس جو ہے موجود ہے, اس کے بارے میں انڈیا کو پتہ ہے. لیکن جب میزائل کا جب تجربہ کیا جاتا ہے نا تو پھر انڈیا جو ہے اپنے بارڈر ایریا کے پاس سے 450 کلومیٹر کاؤنٹ کر لیتا ہے. Now you understand, مطلب اگر یہ انڈیا کا بارڈر ہے, اب 450 کلومیٹر تک جو ایریا بھی آ رہا ہے انڈیا کا اس ریڈیس کے اندر, وہ مارک ہو جاتا ہے کہ جناب ان کے پاس جو ہے وہ یہاں تک اسٹرائک کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, ہمارے اس میں دیگر بھی میزائلز ہیں, مثال کے طور پہ غزنوی ہے, شاہین 1 ہے, نصر ہے, اور ان سب کی مختلف رینجز ہیں اور مختلف ان کے جو ہے وہ اہداف سیٹ کیے جا سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کی جو لانچنگ ہے وہ آپ موبائل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو فکس کر کے کسی گراؤنڈ میں کسی انسٹالیشن اس کی فکس کرنی ہے. آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے اور جو آپ کے ٹارگٹس ہیں اس کے مطابق آپ پورے ملک میں اس کو کہیں پہ بھی موو بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی امپورٹنس ہے اس کی, خاص طور پہ اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے. اچھا جی, دوسرا
ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ جو میڈ ان انڈیا ہیلی کاپٹر تھے ہم نے اس کے بارے میں ایک تفصیل سے آپ کو جو ہے وہ ایک خبر دی تھی. اب یہ خبر یہ آئی ہے کہ جناب بھارتی حکومت نے ہندوستانی فوج اور ہندوستانی فضائیہ کے زیر استعمال ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر دھرو فلیٹ کے آپریشنز کو دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دی ہے, اور جو 4 ماہ سے جو ہے وہ آلریڈی گراؤنڈ کیے ہوئے تھے انہیں منظوری دی تھی, اور لیکن نیوی اور کوسٹ گارڈ کے پاس جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ فی الحال گراؤنڈ ہی رہیں گے. اچھا, اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جو بھارتی فوج ہے اس کو کہہ دیا گیا بھائی جان آپ بلی کا بکرا بنیں اور آپ ان ہیلی کاپٹرز کے اوپر چڑھ جائیں. نیوی اور کوسٹ گارڈ کو کہا کہ بھائی جان تسی دور ہی رہنا تسی نہ چڑھنا. لیکن میرا دوبارہ پھر وہی میں سوال کرنا چاہوں گا کہ بھائی وہ جو انڈین فوج کے جوان ہیں آخر ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بلی کا بکرا آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کے پاس جب یہ ہیلی کاپٹرز درست نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتہ لگتا پکا کا تو بند ہو جائے گا, تو کیوں اس کے اندر آپ بٹھا رہے ہیں؟ وائی یو ڈوئنگ دس ود دیم؟ مطلب آخر ان کی بھی فیملیز ہوں گی, وہ بھی سوچتے ہوں گے. اب جن ماؤں کے سپوت جو ہیں جا کے ان ہیلی کاپٹرز کی طرف جا رہے ہوں گے, ان کی ماؤں کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا, ان کی بہنوں کی, ان کی بیگمات کی, بچوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوگا کہ جی ہمارے جو ایک گھر کا فرد ہے اس کو یہ لوگ کس جگہ کے اندر بٹھانے لگے ہیں, کس قسم کے ہیلی کاپٹر میں بٹھانے لگے ہیں. تو یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے یہ انڈین گورنمنٹ کی جانب سے. اور میں جانتا ہوں, میں آپ کو بھی سے میں اس لیے بار بار آپ کو ہو سکتا ہے یہ سٹوری بڑی چھوٹی لگ رہی ہو, لیکن میں آپ کو بار بار اس کو اس لیے پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی حادثہ ہو گیا نا اس ہیلی کاپٹر کا, جو کہ ہوتے رہے, ہم نے پوری ڈیٹیل دی ہے, انہوں نے 1 منٹ لگانا ہے, انہوں نے پاکستان پہ ڈال دینا ہے, انہوں نے پاکستان پہ ڈال دینا ہے. اینڈ دس کوڈ ایکچولی مطلب یو نیور نو دس کوڈ ایسکیلیٹ وار. کیونکہ انڈیا جب ایک جگہ پہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے اس کی بغیر تحقیقات کیے 1 منٹ میں سارا کچھ آپ کے اوپر ڈال دیتا ہے. 1 منٹ میں, مطلب وہ نہ انویسٹیگیشن کرتا ہے, نہ چیک کرتا ہے, نہ اور بندے بھی نہیں پکڑے گئے ابھی تک. مطلب مئی کے اندر آپ مئی کے پہلے ہفتے کے اندر آ چکے ہیں, 22 اپریل کا واقعہ ہوا ہے, بندے نہیں پکڑے گئے. بندوں کی تصویریں 1 منٹ میں آ گئی. وہ تو جیسے پہلے ہی نا وہ یوں کر کے ٹک کر کے فیس بک کھول کے بیٹھا ہوا تھا, ایتھے واقعہ ہوئے تھے بھائی جان, اے والے بندے جڑے نا انہوں میں نامنیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ کیا. بندے ابھی تک نہیں سے پکڑے گئے کہ وہ بندے گئے کدھر. تو دس از واٹس ہیپننگ. دوسرا جناب, پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف آپریشنز کیے ہیں اور 5 جو خارجی تھے, جو دہشت گرد تھے, انہیں ہلاک کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا جی جوڑ میں خفیہ اطلاع پر سیکورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. ان میں انتہائی اہم مطلوب خارجی فرید اللہ بھی جو ہے وہ مارا گیا ہے. آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے دوسالی میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 2 خارجی فائرنگ کر کے جو ہے ان کے ساتھ تبادلے میں وہ مارے گئے ہیں. مومند میں سیکورٹی فورسز نے خارجیوں کا خفیہ ٹھکانہ تباہ کر دیا اور مومند سے خارجی لال امیر اور ابراہیم سمیت 2 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری کے اوپر. سٹوری جو ہے جی وہ ہے بیسکلی ایک بنگلہ دیش کے میجر صاحب ہیں, جنرل صاحب ہیں, میجر جنرل صاحب کا, ان کا نام ہے فضل الرحمان. اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بیسکلی ان کی یہ پوسٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ سامنے کافی لمبی پوسٹ ہے. یہ انہوں نے بیسکلی یہ پوسٹ جو ہے وہ ڈالی تھی 1 مئی کو شام کو 6 بجے. تھوڑا سا میں فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بایو ڈیٹا پہلے ان کے بارے میں بتا دوں, پھر میں زیادہ مزید ڈیٹیلز جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جنرل صاحب جو ہیں جی وہ ایک زمانے میں مکتی بہانی کے اندر بھی سرو کر چکے ہیں اور بعد میں بنگلہ دیشی آرمی کے اندر جو ہے انہوں نے سرو کیا تھا. یہ مطلب آگے ترقی کرتے رہے. بنگلہ دیش رائفلز جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سرو کرتے رہے ہیں, بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے اندر یہ سرو کرتے رہے ہیں. اور بعد میں مطلب انہی کے دور کے اندر جو ہے ہی یوز ٹو بی ویری پرو پاکستانی. ان کو احساس ہو گیا تھا 1971 میں جو کچھ ہوا, ان کو احساس ہو گیا تھا کہ بھارت نے جو ہے وہ بنگلہ دیش کا استعمال کیا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو بیوقوف بنایا گیا ہے. ان کے ایکچولی انٹرویوز موجود ہیں. ان کا ایک پرانا انٹرویو ہے جو 2009 کا غالباً ایک انٹرویو ہے جس کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بنایا گیا ہے, انڈیا نے ہمیں استعمال کیا اور بعد میں جو ہے وہ بنگلہ دیش سے سارے ایسٹس وغیرہ جو ہے یہ اٹھا کے لے گئے اور بنگلہ دیش کو جو ہے محروم رکھا گیا. انہوں نے ساتھ یہ بھی اپنے اس انٹرویو کے اندر کہا کہ جو بھارت کی جو مختلف ایمبیسیز اور کونسلیٹس ہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ صرف اور صرف را کے بیس کیمپس ہیں اور وہاں سے را جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. اور وہ اس پورے خطے میں جتنے مسلمان ممالک ہیں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ پاکستان ہو, یہ صرف اور صرف اس کے اگینسٹ ان کا جو زہر ہے یہ ختم نہیں ہوتا, نو میٹر واٹ ہیپنس. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے مطلب ہی از ویری پرو پاکستانی. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے پاکستان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ ہمارا اشتراک جو ہے ضروری ہونا چاہیے. لیکن جب حسینہ واجد کی گورنمنٹ آئی تھی جو پچھلے کئی سالوں تک جو ہے وہ بنگلہ دیش پہ حکمرانی کرتی رہی, تو جنرل صاحب جو ہیں بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے تھے.
یہ پرومیننٹ نہیں ہوتے تھے. لیکن اب ریسنٹلی جب سے حسینہ واجد کا جو دور ہے وہ ختم ہوا اور ایک نئی حکومت وہاں پہ ڈاکٹر یونس کی جب آئی تو اس کے بعد سے جنرل صاحب جو ہے نا اب دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے یہاں پہ ایک حادثہ پیش آیا تھا بنگلہ دیش کے اندر 2009 میں بنگلہ دیشی پیرا ملٹری ایک فورس تھی جو بیسکلی بنگلہ دیش رائفلز کے نام سے جانی جاتی تھی. اس کے اندر بغاوت ہو گئی تھی. میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2009 کا واقعہ ہے. اس واقعے کے اندر جو ہے وہ 74 افراد جو ہے وہ مارے گئے تھے. اتنی بڑی جو ہے وہ میوٹنی تھی, اتنی بڑی جو ہے وہ بغاوت تھی, اور اس میں 57 آرمی آفیسرز بھی شامل تھے. ہوا یہ تھا کہ اسی جو بنگلہ دیش رائفلز ہے اس کے اندر انہوں نے وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اس کانفرنس کے اندر ہی بغاوت کر دی تھی اور جو سینئر آفیسرز تھے ان کو قید کر لیا تھا. وہاں کے اس پورے جو ریجیمنٹ تھا اس کے تمام ایسٹس کو انہوں نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا تھا اور انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا ان تمام فوج کے بنگلہ دیش فوج کے اہلکاروں نے. تو یہ بڑا ایک اس کے بعد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا 25 اور 26 فروری 2009 کو. میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں میں تھوڑی دیر میں آگے چل کے. تو بعد میں جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج کیا گیا تھا. انہوں نے ان آفیسرز کو قتل کر دیا. بعد میں قتل کرنے کے بعد ان کی قبریں جو ہیں وہیں پہ کھودی گئی تھیں. یہ بہت بڑا سانحہ تھا بنگلہ دیش کے لیے, بڑی امبیرسنگ ظاہری بات ہے سچویشن تھی کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. بعد میں جو ہے وہ حکومت نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے تھے اور مذاکرات کر کے جو جن لوگوں نے بغاوت کی تھی, جو باغی تھے, ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے کہ جی ہم آپ کو جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں. اچھا انہوں نے عام معافی کا اعلان تو کر دیا تھا لیکن بعد میں فوراً جو ہے ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اور صرف یہ نہیں بلکہ بنگلہ دیش رائفلز کے تقریباً کوئی بتایا جاتا ہے 6000 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا جو اس وقت کے آفیسرز تھے, مطلب جو سرو کرنے والے سولجرز تھے. 6000 فوجیوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا. اور ان میں سے بعد میں جو ہے 2013 تک یہ کیس چلتا رہا اور 152 جو ہے وہ فوجیوں کو سزائے موت سنا دی گئی تھی. اس کے بعد 2017 میں جا کے اس کے بعد ان 152 میں سے 139 کی جو سزائے موت تھی اسے عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا بنگلہ دیش کی فوج کے لیے کہ آخری ہوا کیا. اب یہ ہے کہ ریسنٹلی دسمبر 2024 میں یہ جو جنرل صاحب ہیں, جنرل فضل الرحمان, ان کو میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان, ان کو ایک کمیشن بنایا گیا کہ جی آپ اس معاملے کی پوری طرح تحقیقات کریں. 2024 دسمبر 2024 میں ایک کمیشن بنا ہے کہ 2009 میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک امبیرسمنٹ ہے, بہت بڑا سانحہ ہے. تو یہ جو میجر جنرل فضل الرحمان ہیں یہ اب ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے اندر جو ہے وہ اس سیٹ اپ کے اندر موجود ہیں, مطلب بنگلہ دیش کے اندر. تو انہوں نے 1 مئی کو جو ہے بیسکلی یہ بات کہی اور انہوں نے ایگزیکٹلی جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ if India attacks Pakistan, Bangladesh should occupy 7 states of Northeast India. I think it needs to start discussing joint military system with China. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جو 7 سسٹرز اسٹیٹس ہیں, 7 بہنیں, جسے میں اگر اردو میں کنورٹ کروں تو یہ اس کا بیسکلی ذکر کر رہے ہیں. اچھا اب یہ 7 اسٹیٹس کون سی ہیں, ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے. یہ نقشہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ بھارت کو اٹھا کے پورے اس نقشے کو اٹھا کے دیکھیں تو اسے جو ہے یہ جو 7 اسٹیٹس ہیں یہ بالکل ان کے جو مشرقی حصہ بنتا ہے بھارت کا, جس کے اندر اروناچل پردیش, ناگالینڈ, منی پور, میزورم, تریپورا, میگھالیہ, آسام, یہ 7 اسٹیٹس جو ہے نا وہ کہی جاتی ہیں. ان کو بلکہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے 7 اسٹیٹس اینڈ بردر. وہ جو بردر ہے وہ سکم کی جو اسٹیٹ ہے اسے 1 بردر کہا جاتا ہے, اسے ایک بردر کہا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ 7 بہنیں کہا جاتا ہے. اچھا یہ جو 7 بہنیں ہیں اگر آپ انڈیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو یہ 7 بہنیں یا 7 اسٹیٹس جو ہے نا یہ انڈیا کے ساتھ ایک چھوٹے سے اس حصے کے ساتھ جو ہے یہ ایک چکنز نیک کہتے ہیں. اگر آپ غور سے اگر اس کو 1 منٹ کے لیے پورے بھارت کے نقشے کو دیکھیں نا تو یہ آپ کو لگے گا جیسے کسی مرغی کا نقشہ ہوتا ہے نا, مرغی کا دھڑ ہوتا ہے. تو یہ جو 7 اسٹیٹس ہیں یہ اس کا سر کہتے ہیں, بیچ میں یہ پتلی سی ایک گردن بنتی ہے اور اس کے بعد پورا ایک دھڑ بنتا ہے. تو یہ جو پتلی سی گردن ہے نا اس کو چکنز نیک کہا جاتا ہے. اور یہ کئی دفعہ یہ ماضی میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اگر چین اور بنگلہ دیش کے درمیان اگر کوئی اشتراک ہو جائے, کوئی اگر اتحاد ایسا ہو جائے تو یہ جو چکن نیک ہے اس کے اوپر ایک وار اگر ہو تو انڈیا کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. یہ 7 اسٹیٹس جو ہیں یہ انڈیا سے الگ ہو سکتی ہیں. تو یہ جو بنگلہ دیشی جنرل ہیں یہ بیسکلی اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو پھر یہ ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہوگا کہ ہم یہ جو 7 بہنیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیں.
اچھا دوسری بات یہ اسٹریٹجکلی تو شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک عام سی چیز ہوگی, یہ وار پلاننگ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, لیکن بہت سے ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ناگا لینڈ ہے, اگر میں ایک اسٹیٹ اٹھا کے دیکھ لوں تو ناگا لینڈ کے اندر آلریڈی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنس کی تحریک چل رہی ہے. اچھا یہ تحریک کوئی اب سے نہیں چل رہی, میں اگر ایک دن آئے گا میں اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں. ناگا لینڈ کے اندر بیسکلی جو آزادی کی تحریک ہے, میں آپ کو 1947 سے لے کر اب تک یہ تحریک چلی کس طرح ہے, بوڈو موومنٹ کیا چیز ہے, یہ وہاں کے قبائل نے کیا کیا کچھ کیا, کتنا ظلم و ستم ہوا ہے ان کے اوپر, یہ ساری چیزیں میں ناگا لینڈ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ جو ساتھ کی ساتھ یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ ٹریڈیشنلی کلچرلی یہ مین لینڈ انڈیا سے الگ ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہاں کے لوگ جو ہیں جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گفتگو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم انڈیا کب جا رہے ہو. مطلب یہ آپس میں اس گفتگو کے اندر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ تم بھارت کب جا رہے ہو, بھارت کس طرح جا رہے ہو. یہ آپس میں اتنے ڈس ایسوسیٹڈ ہیں. آپ کو یہاں کا کلچر, ان 7 اسٹیٹس کا کلچر آپ کو انڈیا کے ساتھ ملتا جلتا بھی نظر نہیں آئے گا. آپ کو یہاں پہ چائنیز انفلوئنس زیادہ نظر آئے گا, نیپالی انفلوئنس آپ کو زیادہ نظر آئے گا, میانمار کا انفلوئنس جو ہے ان اسٹیٹس میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا کیونکہ یہ ان کے بارڈر کے ساتھ ہیں. یہ بالکل انہی آس پاس جو ہے ان کا بارڈر لگتا ہے. اور نیچے اگر ساؤتھ میں آپ بات کریں یعنی کہ جنوب میں تو بنگلہ دیش کے ساتھ ان کی جو ہے ان اسٹیٹس کی وہ مطلب نیبر بنتے ہیں بارڈر کے اوپر. تو مین لینڈ انڈیا کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو ان کا کلچر کبھی آپ کو یہاں کے ایکٹرز ایکٹریسز آپ کو ہارڈلی کبھی آپ کو بالی ووڈ میں نظر آئیں گے, نہ آپ کو ان کے ڈراموں میں نظر آئیں گے. آپ کو ان کے ڈراموں ان کی فلموں کے اندر جو ہے وہ سینٹرل انڈیا نظر آئے گا, ساؤتھ انڈیا آپ کو نظر آ جائے گا, پنجابیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں آپ کو یہ شو کرا رہا ہوں کہ آپ اٹھا کے دیکھیے انڈیا کی بالی ووڈ کے فلموں کے اندر جب بھی کوئی پنجابی دکھایا جائے گا, کوئی سکھ دکھایا جائے گا, اسے ایک بیوقوف کے طور پہ دکھایا جائے گا, اس کا مذاق اڑایا جائے گا. او کیا حال ہے بھاجی, آپ نے نوٹ کیا یہ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے. یہ ڈیلیبریٹلی اس طرح کی چیزیں پلیس کی جاتی ہیں جیسے سکھوں کو بھی جو ہے وہ ایک بیوقوف قوم کے طور پہ جو ہے یہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سکھوں کے اندر بھی جو ہے وہاں پہ آلریڈی ایک بغاوت کے آثار وہاں پہ موجود ہیں. آپ جانتے ہیں گولڈن ٹیمپل کا واقعہ کس طرح ہوا تھا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں سکھوں نے جو ہے وہ اندرا گاندھی کو, راجیو گاندھی تو خیر تاملز نے نیچے سے ٹارگٹ کیا تھا, لیکن اندرا گاندھی جو ہے ان کو جو ہے وہ سکھوں کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو انڈیا کے اندر یہ تمام بیج وہاں پہ موجود ہیں. اس لیے میں بار بار ہم جب وار لائک سچویشن کی بات کرتے ہیں نا تو انڈیا کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے اندر جھونک دے, کیونکہ اگر وہ کرے گا اس کو پتہ ہے میرے اوپر لیفٹ رائٹ نیچے ہر جگہ ایسے وہاں پہ جو ہے نا مصیبتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ میرے لیے بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ جو بنگلہ دیشی جنرل نے جو بات کی ہے وہ ان 7 سسٹرز کی اس نے کی ہے کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ مل جائیں اور یہ جو بیچ میں چکنز نیک بنتا ہے, آپ نے صرف یہاں سے اگر اس کو ہم کسی طرح کاٹ سکیں تو یہ 7 کی 7 اسٹیٹس جو ہے نا وہ بالکل انڈیا سے کٹ جائیں گی. یہ اس کی بات کر رہے ہیں. خیر اوبیسلی یہ ان کا ایک تھاٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہونے لگا ہے, لیکن ان کا یہ تھاٹ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا جناب, انڈیا کی جانب سے جہاں پہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں تو آپ ایکسٹریمزم, دہشت گردی اور گھٹیا منفی سوچ کا صرف اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے ایک منسٹر نے یہ کہا ہے کہ مجھے اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اگر اجازت دیں تو میں پاکستان کے اوپر خود کو حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جی ہاں, یہ ایک بھارتی وزیر نے بات کی ہے. ان کا نام ہے ظہیر احمد صاحب. اچھا ہیں یہ بھی مسلمان, لیکن اتنی انہوں نے فضول اور گھٹیا بات کی ہے. ان کا تعلق جو ہے یہ بیسکلی کرناٹکا سے ہے اور ان کا تعلق کانگریس سے ہے. یہ کانگریس کے مطلب منسٹر ہیں اور وہاں پہ ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں کرناٹکا کے اندر, ظہیر احمد صاحب. اور چمرجیت سے یہ بیسکلی الیکٹ ہوئے ہیں کرناٹکا کے اندر, اور وہاں سے انہوں نے جو ہے یہ ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے. I want to highlight, and now I want to speak in English so that people who do not actually understand Urdu should realize these are the sort of elements that are lying over there in India who actually who are talking openly about becoming suicide bombers. Where Pakistan, who has been a victim of suicide bombing, who is always, we have a long history of getting targeted by terrorists. There are sitting ministers in India who are actually saying all these sort of things. So now you can see where is terrorism actually coming from. Where sitting ministers of the cabinet are willing to become suicide bombers. تو یہ حال ہے انتہا پسندی کا, یہ حال ہے قتل و غارت کا کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے منسٹر جو ہیں وہ اس قسم کے فضول بیانات دے رہے ہیں. اینڈ I have yet to see کہ ایسے شخص کو آپ کریں نا گرفتار جا کے,
چلیں میں آپ کے سامنے ایک ٹیسٹ کیس رکھ دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک آدمی اوپنلی کہہ رہا ہے کہ جی میں خود کو حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کریں اس کو اریسٹ، آپ کریں اس کو اریسٹ، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر اگر وہ بے شک مسلمان بھی ہے، آپ اسے کریں اریسٹ، کیونکہ وہ خود کو حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ پاکستانیوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔